یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور ویجعل من یشاء عقیما۔ میری ماں اور بہنوں، پروردگار عالم کا صاف اعلان ہے کہ جس کو چاہوں لڑکا دوں اور جس کو چاہوں لڑکی دوں اور جس کو چاہوں بانجھ بنا دوں، کچھ بھی نہ دوں، چاہے جتنے پاپڑ بیلے، چاہے جتنے باباؤں کے پاس جا کر کے فریاد کر لے، چاہے جتنی مزاروں پر جا کر کے چادریں چڑھا لے، چاہے جتنے باباؤں اور مرحومین کے پیر دبا لے، پروردگار عالم کے اگر مرضی نہیں ہے تو پھر کوئی بھی کہیں سے بھی کوئی اولاد نہیں پا سکتا۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور ویجعل من یشاء عقیما۔ یہ پروردگار عالم کا صاف طور پہ اعلان ہے۔ مجھے افسوس ہے اپنی بہنوں پر، مجھے افسوس ہے ان ماؤں پر، مجھے افسوس ہے ان مستورات پر جو قرآن مقدس کا یہ اعلان سننے کے باوجود نہ جانے کتنی مزاروں کے چکر لگا رہی ہیں، نہ جانے کتنے پیروں کے پیر دبا رہی ہیں، نہ جانے کتنے غیروں کی منتیں اور سماجتیں کر رہی ہیں کہ مجھے اولاد مل جائے یا مجھے بیٹا مل جائے یا مجھے بیٹی مل جائے۔ اگر وہ پروردگار عالم کے قرآن مقدس کا یہ اعلان سننے کے باوجود اس قدر گمراہی کے راستے پر پڑی ہوئی ہے تو پھر یاد رکھنا چاہیے یہ جہان ان کے لیے ضلالت کا جہان ہے اور آخرت کا جہان ان کے لیے جہنم کا جہان ہے۔ آپ کو لڑکا چاہیے، آپ کو لڑکی چاہیے، آپ کو اولاد چاہیے، تو آئیے ہم دیکھتے ہیں شریعت کے اندر کون سا ایسا سبجیکٹ اور پارٹ اور کون سا ایسا سبق ہے کہ جس کے ذریعے سے پروردگار عالم سے بہترین انداز میں اولاد کو مانگا گیا ہے اور پروردگار عالم نے وہ دعا سنی بھی ہے۔ اس راستے سے مانگیں، اس طریقے سے مانگیں، اس ذریعے سے مانگے جس ذریعے سے انبیاء نے مانگا ہے، جس ذریعے سے پیغمبروں نے مانگا ہے، جس ذریعے سے رسولوں نے مانگا ہے، اور پروردگار عالم نے ان کی دعا کو سنا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام ہیں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، ان کی اہلیہ وہ بھی خستہ حالی کی عمر کو پہنچ چکی ہے اور کوئی اولاد نہیں ہے۔ اور ایک طرف حضرت مریم علیہ السلام ہیں، کنواری ہیں، جس گھر کے اندر موجود ہیں اس گھر کے اندر بے موسم کے پھلوں کی برسات ہے، بے موسم کے پھلوں کے انبار اور ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا یہ بے موسم کے پھل اور ایک ایسی لڑکی کے پاس جس کا باہر جانا ممنوع ہو، جو باہر نہ جاتی ہو، جس کے پاس کوئی نہ آتا ہو، جس کے کمرے کا دروازہ تالے سے مقفل رہتا ہو، اس کے پاس یہ بے موسم کے پھل کہاں سے آتے ہیں؟ زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ پروردگار عالم کی بے پناہ محبت اور انعام کا نتیجہ ہے۔ تو پھر زکریا علیہ السلام کے دل کے اندر ایک آرزو، ایک خواہش جو چھپی ہوئی تھی اولاد کی، وہ خواہش اور وہ آرزو ابھر کر کے سامنے آ گئی اور زبان پہ الفاظ جاری ہوئے، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ پروردگار عالم کے دربار میں عرضی پیش کر دی، کہا ہے میرے رب جب تو اتنا تمام کر سکتا ہے، بے موسم پھلوں کی بارش کر سکتا ہے، انبار لگا سکتا ہے، ڈھیر لگا سکتا ہے، اتنی قدرت، اتنی بڑی قدرت ہے، تو پھر تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تیرے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہے، تیرے لیے کوئی چیلنج نہیں ہے۔ حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، مجھے بھی تو نیک اولاد عطا فرما دے، مجھے بھی صالح اولاد عطا فرما دے، مجھے بھی فرما بردار اولاد عطا فرما دے، مجھے بھی تابع دار اولاد عطا فرما دے۔ انک سمیع الدعاء، تو تو دعاؤں کا سننے والا ہے، تو تو دعاؤں کو الفاظ بننے سے پہلے سننے والا ہے، تو دعاؤں کو زبان سے ادا ہونے سے پہلے سننے والا ہے۔ انک سمیع الدعاء، یقیناً تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ پروردگار عالم نے زکریا علیہ السلام کی اس دعا کو سنا۔ آؤ اس طریقے سے مانگیں میری بہنوں،
اولاد کی خواہش میں در در کے چکر لگانے والی ماؤں، اولاد کی چکر میں منتیں اور سماجتیں کرنے والی ماؤں، تمہیں غیر اللہ کے در سے کچھ نہ ملے گا، تمہیں اللہ کے در سے ملے گا۔ اللہ اس چیز کا اکیلا اور واحد مالک ہے، اس کے سوا کوئی مالک نہیں ہے۔ پروردگار عالم کا یہ خزانہ ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی خواہش ہے، ان کی بھی آرزو ہے کہ میرے پاس بھی کوئی اولاد ہو، میرا بھی کوئی بچہ ہو۔ ایک واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی خواہش اور آرزو کے تحت عرض کر دیا، یا رسول اللہ میرے پاس بھی اگر ایسا بچہ ہو تو کتنا اچھا لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر امی عائشہ کا نہیں بلکہ امت کا جو سرا غیر اللہ کی طرف مڑ رہا ہے، اس سرے کو پروردگار عالم کے آخری پیغمبر نے 1446 سال پہلے ہی امت کا یہ سرا اللہ کی طرف موڑا اور فرمایا، اے عائشہ یہ خزانہ اللہ کے پاس ہے، یہ خزانہ اللہ کے پاس ہے، اللہ سے مانگو، یہ خزانہ میرے پاس نہیں ہے۔ حالانکہ پیغمبر اگر چاہتے اللہ سے دعا کرتے، اللہ عطا فرماتا، لیکن امت کو سبق دینا تھا کہ یہ چیزیں پروردگار عالم سے مانگی جا سکتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے صحابہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی تم پروردگار عالم سے مانگو۔